بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قسم اٹھانے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح کیا ہم مخلوق کی قسم اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ قسم اٹھانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ انسان کو جب بھی قسم اٹھانے کی ضرورت پڑے تو وہ صرف اللہ اور اس کی اسماء و صفات کی قسم اٹھائے، اور یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقعوں پر، کئی ایسے مواقع آپ کی زندگی میں آئے جب آپ نے قسم اٹھائی، حالانکہ آپ کی بات بالکل سچی اور برحق بات ہے، لیکن آپ نے اپنی بات میں مضبوطی اور پختگی پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھائی۔ تو آپ نے کیا الفاظ کہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یقیناً روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ خوشبو ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی صفت کی قسم اٹھائی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، لا یؤمن، وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ مومن نہیں، وہ شخص ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی اس کے شرور سے، اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے اسماء کی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم اٹھاتے تھے۔ مخلوق کی قسم اٹھانا، مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں بھی یہ رواج ہے کہ لوگ ماں کی قسم اٹھاتے ہیں، کوئی باپ کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہیں میری قسم، تمہیں اپنی ماں کی قسم، تمہیں اپنے باپ کی قسم، تمہیں اپنے بچوں کی قسم، تمہیں میرے سر کی قسم۔ حضرات، مخلوق کی قسم اٹھانا یہ جائز نہیں، یہ شرک اور کفر ہے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے جس کی نمبرنگ 1535 ہے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم کی قسم اٹھائی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی اور کہا، اے عمر، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ رب العزت تمہیں منع کرتے ہیں کہ تم اپنے باپوں کی قسم اٹھاؤ۔ اسی طرح جامع ترمذی کی دوسری روایت جس کی نمبرنگ 1534 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے کہا، لا والکعبتی، مجھے کعبہ کی قسم۔ تو انہوں نے فوراً اس شخص کو سمجھایا اور کہا، اللہ کے بندے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ پھر بتلایا کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اور جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی فقد اشرک او کفر، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یا کفر کیا۔ تو غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ کفر اور شرک ہے۔ یہ شرک کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ذات کی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ قسم اٹھانے والا جب کسی کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شرک ہے۔ اسی طرح قسم عبادت ہے، جس طرح رکوع کرنا عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے، ہم رکوع اللہ کے لیے کرتے ہیں، سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، قیام اللہ کے لیے کرتے ہیں، بالکل اسی طرح قسم بھی اللہ کا حق ہے،
جو ہم کسی غیر کو نہیں دے سکتے اور نہ ہمارے لیے یہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح جو لوگ مشرک ہوتے ہیں، مشرکین مکہ وغیرہ، تو وہ بھی اپنے باپوں کی اور بتوں کی قسم اٹھاتے تھے۔ تو غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ اہل شرک کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صرف اپنی ذات کی قسم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔